پیرنٹس کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ اگر ان کا بچہ جو ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے لیے اپنی آپ کو ڈیزائرس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, مجھے کوئی پسند بھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری آپ بات آگے چلائیں, کچھ کریں, تو پیرنٹس کیا کریں؟ اس کو سیدھا سیدھا شٹ اپ کال دے دیں, یا کوئی اس کی بات کو انٹرٹین کریں, یا اسے کہیں پڑھائی پہ توجہ دو, یا کیا کیا کرنا چاہیے؟ جی ضیاء بھائی دیکھیں, پہلے تو ایک بنیادی جو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ایک چیز سے منع کیا وہاں پر فطرت کا راستہ بھی دکھایا ہے. اس معاملے میں فطرتی راستہ نکاح ہے جیسا انہوں نے ذکر کیا. اور پیرنٹس کو تو ہمارے ہاں پر پاکستان کے اندر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے جو اولاد ہے اس کے ساتھ اس حوالے سے بڑا یعنی نرم بھی ہونا چاہیے اور بڑا ایک طرح سے نا اکوموڈیٹنگ بھی ہونا چاہیے, بچوں کی بات سننی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی بچے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ اگر ان کے ساتھ اتنا گیپ رکھیں گے اور اتنا ان کے اندر خوف ہوگا کہ وہ آپ سے بات نہ کر سکیں تو وہ یقیناً غلطی کریں گے. بلکہ اس میں لڑکیوں کے بارے میں یہ بات, یہ پچھلے دنوں میں ایک وہ اقرار الحسن کا ایک آتا تھا نا شو, پہلے سر عام شاید اب جی بھی جی آتا ہے, اس کی ایک پرانی ایپیسوڈ میرے سامنے آ گئی یوٹیوب میں, وہ میں دیکھ رہا تھا تو دارالامان کا وہ شاید وزٹ کر رہے تھے جہاں پر بے گھر عورتوں کو پناہ دی جاتی ہے. تو وہاں پر زیادہ تر ینگ لڑکیاں تھیں اور زیادہ تر ینگ لڑکیاں وہ تھیں جنہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اور اب ہسبینڈ سے یا تو معاملہ نہیں بن پایا یا ہسبینڈ فوت ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, اب نہ وہ ہسبینڈ کے گھر جا سکتی ہیں نہ اپنے گھر واپس جا سکتی ہیں, تو وہ دارالامان آ گئی. تو ان میں زیادہ تر جو لڑکیاں تھیں نا, ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ شروع کس طرح ہوا, معاملہ شروع کہاں سے ہوا, تو زیادہ تر لڑکیوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں جو گھر سے وہ اٹینشن نہیں ملی. اب ہوتا یہ کہ دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایکسیپٹڈ ہو, وہ اس کو پیار ملے. اب وہ پیار جب آپ کو گھر سے نہیں ملتا, باپ کا پیار نہیں ملا, بھائی کا پیار نہیں ملا, اگر آپ کے بھائی نے کبھی آپ سے ہنس کے بات نہیں کی, مسکرا کے باپ نے بات نہیں کی, اور اس کے مقابلے میں باہر آپ کو کوئی اگر کوئی ایک رینڈم لڑکا اسٹرینجر آپ کو ویلیو دے رہا ہے, جاوید فار ایگزامپل, جی ہاں جاوید بھائی اگر جاوید آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, ہاں ٹائم دے رہے ہیں اور وہ تو کہہ پھر رہے آپ کو کہ لگتا ہے کہ جاوید ہی سب کچھ کل ہے. بالکل, ٹھیک تو ہے نا, یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ جو ہے نا ہر انسان محبت کو رسپونڈ کرتا ہے. صحیح. تو وہاں سے تو اس لیے پیرنٹس کو ایک تو بچوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ بڑا اور ہونا چاہیے, اور دوسرا نظر بھی رکھنی چاہیے. اور اگر دیکھیں فیزیبلٹی بنتی ہے تو خواہ مخواہ میں بچوں کو قدغن لگانا, رکاوٹ لگانا یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے اور ابھی مناسب نہیں ہے تو وہ آپ کے بچے ہیں, آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اس پہ بات کریں, ان کی ہیلپ کریں. ظاہر سی بات ہے وہ ابھی چھوٹے ہیں, انہوں نے ابھی لرن کرنا ہے, اور اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو ان کو اور آسانی ہو جائے گی اس چیز کو ٹیکل ان کو کرنے میرے میں. خیال سے فیسیلیٹیٹ نہ کرنا بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ پیرنٹس فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے بچوں کو تو آپ بچوں کو روک تو نہیں سکتے. آپ ان کو کالجز بھی بھیج رہے ہیں, اسکولز یونیورسٹیز بھی بھیج رہے ہیں, وہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ گریڈز اچھے ہیں, وہاں پہ یہ سب چیزیں کھلی اویلیبل ہیں, کھلا چانس ہے ان کے پاس, بغیر شادی کے دے کین گو ٹچ اینی لمٹ بیسکلی. ٹھیک ہے, تو آپ روک تو نہیں سکتے ان کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو چاہے جتنا مرضی, کیونکہ دیکھیں میں ابھی ریسنٹلی گریجویٹ کیا, ابھی ایم فل میں ہوں, تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا, ہائیلی ریکمینڈ کروں گا سارے پیرنٹس کو کہ آپ کا بیٹا چاہے یا بیٹی فرشتہ بھی ہے نا, آپ یونیورسٹی بھیجنے سے پہلے نا ان کو بٹھائیں اور ان کو ساری باتیں بتائیں کہ بھئی معاشرے میں یہ ہوتا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہاں پر یہ ہم آپ کی یہ ہیلپ کر سکتے ہیں, اگر ایسا معاملہ ہو تو ہمیں بتاؤ. کیونکہ یقین مانیں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو وہ تو بالکل ہی اور یہ ریگولر بیسس میں ہونا چاہیے. صرف ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بہت شریف ہوتی ہیں, لیکن ایسے یعنی عجیب و غریب قسم کے لڑکے ہوتے ہیں کہ وہ بس پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. اور اسی طرح سملرلی بلکہ آج کل تو لڑکوں کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ لڑکیاں خود اپروچ کرتی ہیں اور لڑکوں کو سمجھ نہیں آتی اب کریں کیا. یار میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز جو ہے نا جیسا ماحول آپ کو دیتی ہیں وہ بہت زیادہ الاؤ کرتا ہے یہ چیزیں. میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں, آپ نے اپنے یونیورسٹی دور میں کتنی ابایا والی حجاب والی لڑکیاں دیکھی ہوں گی جنہوں نے یونیورسٹی آنے کے بعد ابایا اتارا؟ مطلب میرے سامنے تو بہت ساری ایگزامپلز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اٹ ہیپنس سو کامنلی. اور لڑکوں کے ساتھ بھی میں ابھی آن ریکارڈ ایک بات کہتا ہوں, بہت سارے میرے دوست سن بھی رہے ہوں گے. میرا یونیورسٹی میں مذاق اڑایا جاتا تھا, میرے دوست بیٹھتے ہیں نا آپس میں, اس بات میں مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یار اس کو کوئی مسئلہ ہے, یہ نہ لڑکیوں کو ڈسکس کرتا ہے اور نہ یہ لڑکیوں کو اس طرح سے اپروچ کرتا ہے.
تو اس بات پہ ایکچولی اگر کوئی شریف ہے تو اس کا مسئلہ مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو ٹونٹ کیا جاتا ہے, یار تم تو ایسے ہو, یار تمہارے فنی خرابی ہے, اور اس طرح کی بات ہے. اچھا یہ ویسے انہوں نے بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے پیرنٹس کے حوالے سے نا. آئی تھنک ایک چیز جو کلیئر کرنے والی وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جو اگر بچہ پیرنٹس کے پاس آتا ہے تو پیرنٹس کو ٹائم دیں. اگر پیرنٹس ٹائم نہیں دیں گے, کیونکہ اکثر بچے جن کو گھر میں پیار نہیں ملتا نا وہ پھر گھر سے باہر پیار ڈھونڈتے ہیں. وہ جو بچہ گھر میں رجا ہوا ہوتا ہے نا, جس کو خوب پیار ملا ہوتا ہے, وہ پھر باہر اس کو وہ طلب فیل نہیں ہو رہی ہوتی, ورنہ یو آر کانسٹنٹلی سیکنگ اپروول فرام ادر دین یور فیملی, رائٹ. آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں, اینڈ دیٹس ویئر وی کم ٹو دا انسٹاگرام کلچر اینڈ سارا کچھ, اور سیلفیاں لے کے اپلوڈ کرنا, اور پھر آپ چاہتے ہو کہ لوگ اس کو لائک کریں اور اپروول دیں, بیکاز آپ کی اپنی سیلف اسٹیم اس لیول پہ نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ بھی ہلکا سا بھی آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں ماشاء اللہ تو آپ تو بڑے پیارے ہیں یا آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ او واو کوئی اپریشیٹ کرنے والا مل گیا, تو لڑکی کو جو ہے وہ جاوید مل جائے گا, اور لڑکا جو ہے اس کو پروین مل جائے گی کہیں نہ کہیں اس کو اپریشیٹ کرنے والی, کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ملا. تو پہلی ایڈوائس تو پیرنٹس کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں پیار دیں, خوب محبت کریں, اور اگر بچہ یہ بات لے کے آتا ہے تو اس کی بات کو سنیں اور ایک سلوشن نکالے اس کا. ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پیرنٹس آپ کو دشمن نہیں ہوتے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے نا وہ زندگی میں ناکام ہوں, لیکن ان کی کچھ پرائرٹائزیشن ڈفرینٹ ہوگی کہ بچہ پہلے پڑھ جائے, سیٹل ہو جائے, یہ وہ. تو ان کی اس بات میں اور آپ کی اس ضرورت میں کہ جی میری شادی ہونی چاہیے, اس کے بیچ میں کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اب یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بچہ خود ہی سے بھاگ کے شادی کر لے کہ جی میں تو مجبور تھا میں بھاگ گیا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بغیر وجہ کے خواہ وہ رشتہ پرولونگ ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے یہ کر لو وہ کر لو. تو اس کی بیچ کی راہ ہونی چاہیے. پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک سرٹن لیول پہ پہنچ گیا ہے تو اب ہمیں اس کی بات کو ڈسکس کرنا چاہیے. بچوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ رسپانسبل ہو جائیں. اگر ایک لڑکا جو ہے وہ گھر میں رسپانسبل نہیں ہے, وہ اپنا بیڈ روم نہیں سنبھال سکتا, تو کسی اور کو اس نے کیا سنبھالنا ہے. تو بچوں کو میں کہتا ہوں, لڑکوں کو خاص طور پہ, کہ یار آپ رسپانسبل ہو جاؤ, آپ تھوڑا سا اپنی چیزوں کا خیال کریں, بلکہ آگے بڑھ کے نا اپنے ماں باپ کی بھی ہیلپ کریں. تب جب آپ اپنے پیرنٹس سے بولو گے نا کہ بھائی میں چاہے اے لیولس میں ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں تب اپنا سارے کام کرتا ہوں, پیرنٹس کی بھی ہیلپ کرتا ہوں, وہ کہ یار یہ ماشاء اللہ بڑا رسپانسبل ہے, اور یہ اگر ہم نے اس کی شادی کروا بھی دی تو یہ اس کا حق ادا کر دے گا. لائک وائز لڑکیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی امی کا ہاتھ بٹایا کریں, ان کی ہیلپ کیا کریں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ بھائی جس گھر میں بھی یہ جائے گی یہ وہاں پہ نا ایزیلی ایڈجسٹ ہو جائے گی, بیکاز اس کو سارے کام سکھا دیے میں نے. تو اس کی پڑھائی میں بھی اچھی ہے, گھر کے معاملات میں بھی اچھی ہے, کیونکہ ایک ہولسٹک پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے نا. تو اگر امی آپ کی دیکھ رہی ہیں کہ بھائی اس کو گھر کا کوئی کام نہیں آتا, تو اس نے کیا گھر سنبھالنا ہے, اس نے کیا بچے سنبھالنا ہے, اس نے کیا فیملی کو مینیج کرنا, وہ نہیں کر پائے گی. تو اس لیے ینگسٹر سے میں کہہ رہا ہوں, آپ پہلے خود رسپانسبل ہوں, فرنٹ فٹ پہ تھوڑا کھیلیں, ذرا سامنے آئیں, اور پھر آپ کے پیرنٹس جو ہے نا وہ سینسیبل ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کی بات سن بھی لیں گے. اور اگر اس معاملے میں کوئی رکاوٹ ہو, کیونکہ سم ٹائمز اب یہ او لیولس کا بچہ یا بچی اپنی امی کو جا کے کہے کہ بھائی امی میری شادی کرا دیں, اٹس ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ ایزی. سو اس معاملے میں کہتا ہوں کہ اپنی فیملی میں کسی اور بڑے کا ساتھ لیں. فار ایگزامپل کوئی ماموں ہیں آپ کی چھوٹی عمر والے, یا کوئی پھپھو ہیں یا خالہ ہیں یا کوئی چچا وغیرہ, ان کو ہیلپ, یا بڑی بہن ہے, ان سے بات شیئر کریں, جس کے ساتھ بھی آپ کمفرٹیبل ہیں. ان کو بتا دیں کہ بھئی میرا یہ سچویشن چل رہی ہے, پلیز آپ میرے بہاف پہ بات کریں, اور انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر نکلے گی. اینڈ رزلٹ یہ کہ آپ کی ادھر ہی ہونی ہے جہاں پہ آپ کی ہونی ہے.